1924 میں پروفیسر یونیو، جو ٹوکیو امپیریل یونیورسٹی میں شعبہ زراعت میں پڑھاتے تھے، اس نے ایک فارم سے ایک کتا لیا اور اسے ٹوکیو کے شیبویا محلے میں اپنے ساتھ رہنے کے لیے لے آئے۔ یہ دونوں ہر روز ایک ہی معمول کی پیروی کرتے۔ صبح دونوں شیبویا اسٹیشن پر چلے جاتے اور ٹرین کے آنے کا انتظار کرتے۔ پروفیسر یونیو ٹرین پر سوار ہو کر یونیورسٹی چلا جاتا، جبکہ وہ کتا، جس کا نام ہاچی تھا، الوداع کر کے پروفیسر کو واپس گھر آ جاتا۔ سپہر 3 بجے دوبارہ ہاچی اسٹیشن پر اپنے مالک کے پہنچنے کا انتظار کر رہا ہوتا۔ پروفیسر کے پہنچنے پر دونوں خوشی خوشی گھر چلے جاتے۔ کافی عرصہ یہ معمول جاری رہا۔ ایک دن ہاچی اپنے پروفیسر کو حسب معمول لینے کے لیے اسٹیشن پر موجود تھا، لیکن پروفیسر اس دن ٹرین سے نہ اترا۔ ہاچی رات گئے تک انتظار کرتا رہا، لیکن اس کا مالک نظر نہ آیا۔ بالآخر بغیر مالک کے ہی ہاچی واپس آ گیا۔ اپنے معمولات کے مطابق ہاچی اگلے دن سپہر دوبارہ 3 بجے اسٹیشن پر واپس آیا، اس امید پر کہ پروفیسر یونیو اس سے ملنے کے لیے وہاں موجود ہوگا۔ لیکن پروفیسر ایک بار پھر گھر واپس نہ آیا، لیکن اس کے وفادار ہاچی نے کبھی امید نہیں چھوڑی۔ یہیں سے ہاچی کی وفاداری کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اصل میں پروفیسر یونیو کا یونیورسٹی میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے اس دن کے بعد سے وہ کبھی اسٹیشن پر نہیں اترا۔ یقیناً ہاچی کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، لیکن ہاچی اپنے وقت کا پابند رہا۔ اسے روز امید ہوتی کہ آج وہ اپنے مالک سے ضرور ملے گا۔ رات دیر تک وہ اترنے والے مسافروں کو دیکھتا رہتا، لیکن اسے جب مالک نظر نہ آتا تو وہ آخری ٹرین کو الوداع کر کے واپس آ جاتا۔ اسٹیشن کے کارکنان ہاچی کے اتنے زیادہ دوست نہیں تھے، لیکن اس کی وفاداری نے انہیں جیت لیا۔ جلد ہی اسٹیشن کے ملازمین ہاچی کے لیے ڈنر لانے لگے اور کبھی کبھی اس کے پاس بیٹھ کر اس کی صحبت میں بھی رہتے۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں اور کہانی کو آخر تک دیکھیں۔ دن ہفتوں میں اور پھر مہینوں میں اور پھر سالوں میں بدل گئے، پھر بھی ہاچی ہر روز انتظار کرنے کے لیے اسٹیشن پر واپس آتا۔ وہ ایک دن بھی مالک کا انتظار کرنا نہ بھولا۔ اس کی موجودگی نے شیبویا اسٹیشن کی مقامی کمیونٹی پر بہت اثر ڈالا۔ وہ ایک آئیکن بن گیا تھا، وفاداری کا آئیکن، یعنی وفاداری کا نمونہ۔ ہاچی نے کبھی امید نہیں چھوڑی تھی اور اپنے مالک کی واپسی کا 9 سال سے زیادہ انتظار کرتا رہا۔ آخرکار ایک صبح 8 مارچ 1935 کو ہاچی مردہ قرار پایا گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی موت قدرتی وجوہات کی وجہ سے ہوئی۔ اس کی لاش کو ٹرین اسٹیشن کے سامنے والے کمرے میں لے جایا گیا، ایک ایسی جگہ جو اس کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک تھی۔ اس کے بعد اس کی تصویر کھنچوائی گئی، جس کے ارد گرد پروفیسر کی بیوی کے ساتھ ساتھ اسٹیشن پر موجود عملے کے ارکان بھی تھے۔ ہاچی کی وفاداری کے اعتراف میں شیبویا اسٹیشن کے باہر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہاچی کا ایک کانسی کا مجسمہ بھی نصب کیا گیا۔ اس مجسمے میں ہاچی کو ایسے ہی دکھایا گیا جیسے وہ اپنے مالک کا ہر روز انتظار کرتا۔ 8 مارچ 2015 کو پروفیسر یونیو اور ہاچی کے کانسی کے مجسمے کی نقاب پر کشائی کی گئی۔ مجسمہ ٹوکیو یونیورسٹی کے باہر رکھا گیا تھا، جہاں یونیو کا شعبہ زراعت تھا، جہاں وہ پڑھاتا رہا تھا۔ دوستو، یہ وفاداری کی ایک سچی کہانی ہے جو کہ جاپان میں بہت مشہور ہے۔ اگر آپ ایسی سبق آموز اور دلچسپ چیزیں اور جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، کہانی کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔